پیدائش 6 باپ اور اس کی 1 سے 4 آیات خدا کے بیٹوں اور آدمی کی بیٹیوں کا حوالہ دیتی ہیں۔ اس بارے میں مختلف قیاس آرائیاں ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ خدا کے بیٹے کون تھے اور آدمی کی بیٹیوں سے پیدا ہونے والی ان کی اولاد سرماؤں کی نسل کیوں بن گئی؟ یہی وہ بات ہے جس کی نشاندہی لفظ جبار کرتا دکھائی دیتا ہے۔ خدا کے بیٹوں کی شناخت کے حوالے سے 3 بنیادی نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا، وہ گرائے گئے فرشتے تھے۔ دوسرا، وہ طاقتور انسانی حکمران تھے۔ تیسرا، وہ سیت کی راست باز اولاد تھی جس نے قائن کی بدکار اولاد سے شادی کی۔ آئیے پہلے نظریے پر غور کرتے ہیں۔ پہلے نظریے کو بہت زیادہ اہمیت دینے کے پیچھے حقیقت یہ ہے، پرانے عہد نامے میں خدا کے بیٹوں کی اصطلاح ہمیشہ ہی فرشتوں کی جانب اشارہ کرتی ہے، جیسے ایوب 1 باپ اور اس کی 6 آیت، ایوب 2 باپ اور اس کی 1 آیت، ایوب 38 باپ اور اس کی 7 آیت۔ اس نظریے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ متی 22 باپ اور اس کی 30 آیت میں درج ہے، جو اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ فرشتے شادی نہیں کرتے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ بائبل ہمارے سامنے کوئی ایسی واضح وجہ بھی نہیں رکھتی جو یہ ثابت کرتی ہو کہ فرشتوں کی کوئی جنس نہیں ہوتی یا پھر وہ اپنی نسل بڑھانے کے قابل نہیں ہیں۔ دوسرے دونوں نظریوں میں یہ مسئلہ نہیں پایا جاتا۔ آئیے دوسرے نظریے پر بھی غور کرتے ہیں۔ دوسرے اور تیسرے نظریے کی کمزوری یہ ہے کہ عام انسانی مردوں کا عام انسانی عورتوں سے شادی کرنا اس بات کی وضاحت نہیں کرتا کہ ان کے بچے سرما یا قدیم زمانہ کے نامور اور غیر معمولی طاقت کے حامل مرد کیوں تھے۔ مزید یہ کہ خدا نے زمین پر پانی کا طوفان لانے کا فیصلہ کیوں کیا۔ پیدائش 6 باپ اور اس کی 5 سے 7 آیات۔ حالانکہ اس نے طاقتور انسانی مردوں کو یا سیت کی نسل کے مردوں کو عام انسانی عورتوں یا قائن کی نسل سے شادی کرنے سے کبھی منع نہیں کیا تھا۔ پیدائش 6 باپ اور اس کی 6 سے 7 آیات میں جس عدالت اور عذاب کا ذکر ہے وہ براہ راست پیدائش 6 باپ اور اس کی 1 سے 4 آیات میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ گرائے گئے فرشتوں کی انسانی عورتوں سے مکروہ اور گمراہ کن شادی ہی ایسی بڑی عدالت اور عذاب کی مناسب وجہ ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی غور کیا گیا ہے کہ پہلے نظریے کی کمزوری متی 22 باپ اور اس کی 30 آیت میں بیان کی گئی ہے، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ تاہم متن یہ نہیں بتاتا کہ فرشتے شادی کرنے کے قابل نہیں ہیں، بلکہ متن ظاہر کرتا ہے کہ فرشتے شادی نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ کہ متی 22 باپ اور اس کی 30 آیت آسمان پر فرشتوں کی مانند ہونے کا حوالہ دے رہی ہے۔ یہ آیت گرائے گئے فرشتوں کی طرف اشارہ نہیں کر رہی جو خدا کی طرف سے دیے گئے قوانین کی فکر نہیں کرتے اور جو بڑی مستعدی سے خدا کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے مختلف طریقوں کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ حقیقت کہ خدا کے پاک فرشتے شادی نہیں کرتے یا جنسی تعلقات میں ملوث نہیں ہوتے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس بات کا ہو بہو اطلاق شیطان اور اس کی بدروا پر بھی ہوتا ہے۔ ممکنہ طور پر پہلا نظریہ اس حوالے سے زیادہ موزوں نظر آتا ہے۔ ہاں، یہ کہنا ایک دلچسپ تضاد ہے، فرشتے جنس نہیں رکھتے، اور پھر یہ کہنا کہ خدا کے بیٹے گرائے گئے فرشتے تھے جنہوں نے انسانی عورتوں سے شادی کر کے افزائش نسل پیدا کی۔ اگرچہ فرشتے روحانی مخلوق ہیں، عبرانیوں 1 باپ اور اس کی 14 آیت، اور وہ انسانی شکل میں جسمانی طور پر ظاہر ہو سکتے ہیں، مرکز 16 باپ اور اس کی 5 آیت۔ سدوم اور عمورہ کے لوگ لوط کے گھر میں آنے والے 2 فرشتوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے، پیدائش 19 باپ اور اس کی 1 سے 5 آیات۔ یہ بظاہر معقول ہے کہ فرشتے انسانی روپ اختیار کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ انسانی جنس اور ممکنہ طور پر افزائش نسل بھی کرنے کے قابل ہیں۔ گرائے گئے فرشتے اب ایسا کیوں نہیں کرتے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ خدا نے یہ گناہ کرنے والے فرشتوں کو قید میں ڈال دیا تھا تاکہ گرائے گئے دیگر فرشتے اس عمل کو نہ دہرائیں، جیسا کہ یہودا 6 آیت میں لکھا ہے۔ قدیم عبرانی مصنف اور قدیم دور کی
مستند اور قدرے مشکوک تصانیف بھی اس نظریے کو برقرار رکھنے پر متفق ہیں کہ پیدائش 6 باب اور اس کی 1 تا 4 آیات بیان کردہ خدا کے بیٹے اصل میں گرائے گئے فرشتے ہیں، مگر یہ بات اس حوالے پر کسی بھی طرح بحث کے عمل کو ختم نہیں کر سکتی۔ تاہم یہ نظریہ پیدائش 6 باب اور اس کی 1 تا 4 آیات میں گرائے گئے فرشتے انسانی عورتوں سے صحبت کرتے ہیں، ایک واضح سیاق و سباق اور مضبوط تاریخی اور روایتی بنیاد رکھتا ہے۔